سور پھونکی جائے گی. ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی ہے. کلام کرے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا. وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا، آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ. نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا. اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے. کیا وہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر. اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو. گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں. اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا. پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا. نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی. شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا. کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب سنیے دوسری آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اس میدان قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی، فرمان خدا پر چلتی تھیں، ان کی نمازیں ٹھیک تھی، اللہ سے ڈرتے تھے، اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے، مولا کو پکارتے تھے. وہاں قیامت کے دن اللہ ان کے حال یہ ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا. فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف. تو جیسی وہ پہنچیں گے فتحت ابوابها، قرآن میں ہے 7 دروازے جنت کے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں. جیسے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وقال لهم خزنتها، وہاں پر بھی دربان ہے ایک جنت کے دروازوں کا دربان، وہ حضرت رضوان ہے علیہ السلام. وہ فرشتہ وہاں پر ہے، جنت کے دربان ہے. جیسے ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گی دروازوں کے، کیا کہے گا دربان جنت؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، اللہ کی سلامتی ہو تم کو. یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ جنتی سلام ہے. یہ دربان جنت جو داروغہ ہے جنت کے دروازوں کا، وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں. سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، خوش آمدید، اللہ کی سلامتی ہو. فادخلوها، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے، اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے. اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزو، اب اندر جیسے ہی جنتی داخل ہوتے ہیں کیسے سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں؟ اللہ اکبر. آپ کے لیے اور ہمارے لیے سیب ملے گا، انگور ملے گا، گوشت ملے گا، کھانے کے لیے کیا ملے گا میرے عزیزو؟ سب نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا گیا جنتی جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیز؟ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اب سورہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. وہاں دیوان لگائے ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی. پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے بھی زیادہ ملائم، اور
اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغیچے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا، یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا۔ یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے، اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے، ایک محل سامنے ہوگا، دوسرا محل ادھر ہوگا، آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لیے غلمان، لڑکے بھی ہوں گے، حوران جنت، وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی، وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا۔ یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا، ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے، ایک طبقہ شہداء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے، اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے، جو چیز کی خواہش کرے گا۔ جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے، جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء اکرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے۔ جنتی گھوم رہا ہوگا، اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا۔ وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء، صالحین، شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں، اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ۔ 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی۔ پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفۃ اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ۔ اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے، اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے، یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے۔ اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے۔ اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم حجابات ہٹا دے گا، جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو، جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو، وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا۔ اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ اسی لیے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو خوشیاں دی جائیں گی، کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے ایک تو اس کے پیٹ ٹھنڈے ہونے کی خوشی ہے، گلا تر ہونے کی خوشی ہے، لیکن دوسری خوشی ہر افطار کرنے والے روزے دار کے لیے کہ رحمان فرمائے گا میں نے تیرا محفوظ کر لیا ہے جنت میں، اب تجھے میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ روزے داروں کو اللہ کا دیدار ہوگا، تو یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے یہ جو 2 آیتیں آئی تھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی، فیصلہ تمہارے پاس ہے زندگی کیسی گزارو گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے نا وہ کیسا ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے،
یہاں دنیا میں جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت آرام دہ ہے دوزخ کا راستہ. میں الٹا تو نہیں بول رہا، سیدھا ہی بول رہا ہوں. جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہاں دنیا میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس پر اگر کوئی چل گیا تو وہ کانٹے ختم ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے باغات ہیں. اور جو دنیا میں ان پھولوں کے راستے کو چن لیا دوزخ کے، جیسے ہی یہ راستہ ختم ہوگا اس کے بعد صرف آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے. چنو کون سا راستہ، تم یہاں کے پھول چاہتے ہو یا پھر آخرت کے باغیچے، یا یہاں کے کانٹے اور آخرت کی آگ. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کس طرح سے تم اپنی زندگی کو متعین کرتے ہو. بس یہ رمضان کی آج پہلی طاق رات ہے، ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگو کہ اے اللہ ہمیں بن مانگے تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں اب سوال کرتے ہیں مولا تو اپنی جنت سے ہم غریبوں کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہم تیری دوزخ میں جانے، ہم تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں. بس تو اپنے فضل اور جود و کرم سے ہم سب کی بخشش کر اور ہمیں جنت عطا فرما. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.